خیبر پختونخوا میں بارشوں سے ہر چیز بلیا میں 24 گھنٹے میں 211 افراد جاں بحق 14 زخمی۔ بونیر میں سب سے زیادہ تباہی، 157 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں میں 25 خواتین اور 18 بچے شامل۔ بونیر کی تحصیل گدیزی میں 120 سے زائد لاشیں نکالی گئیں۔ تحصیل چغرزئی میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد جاں بحق۔ بابا اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 120 سے زائد لاشیں لائی جا چکیں۔ خیبر پختونخوا میں کل یوم سوگ قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ باجوڑ، سوات، متا اور مینگورہ میں طوفانی بارشوں کے بعد خوفناک صورتحال۔ باجوڑ کی تحصیل سالارزئی میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 افراد جاں بحق، 17 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ لوئر دیر کے علاقے میدان سوری پاؤ میں چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق۔ بٹگرام کے علاقے شملائی میں 40 افراد ریلے میں بہہ گئے، 21 لاشیں نکال لی گئیں۔ مانسہرہ میں بھی تباہی، 16 افراد جاں بحق، 26 لاپتہ۔ سیلاب تحصیل تنگی منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر دریائے سوات میں پھنسے 15 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مینگورہ میں سیلابی صورتحال، پانی لوگوں کے گھروں میں داخل۔ گوکند کے علاقے میں 8 بچے سیلابی پانی میں ڈوب گئے، 4 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین NDMA سے رابطہ، لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کو خیبر KP کی حکومت کے رابطے کی ہدایت۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم۔ دوسری جانب بونیر، مانسہرہ، شانگلہ، باجوڑ اور بٹگرام کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ شدید سیلابی صورتحال کے باعث وادی نیلم، مانسہرہ، سوات کو سیاحت کے لیے بند کر دیا گیا۔ سوات کے 41 فیڈرز کی بجلی مکمل بند ہو گئی۔ NDMA کا کہنا ہے کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے بھاری نقصان ہوا۔ بونیر کے 12 دیہات کلاؤڈ برسٹ سے متاثر، ریسکیو ٹیموں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ صوبائی ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ چارسدہ، بونیر، مالاکنڈ بری طرح سیلاب سے متاثر۔ صوبے میں ایمرجنسی نافذ، ریسکیو آپریشن جاری۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریسکیو آپریشن میں تمام ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ مشکل گھڑی میں عوام سے اپیل ہے ہمارا ساتھ دیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا مشکل کی گھڑی میں سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرنا چاہیے۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کی شانہ بشانہ۔ سوات اور باجوڑ کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے راشن اور ادویات کی فراہمی بھی جاری۔ پاک فوج کی ٹیموں کے آتے ہی متاثرین نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ پاک فوج کے مطابق تمام سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے، کہیں بوندا باندی، کہیں موسلادھار بارش۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ قصور اور عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال، کوٹ بیلا میں سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر ہو گئے۔ دریا کے قریب رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کراچی میں ہب ڈیم اور ندی میں ڈوبنے والوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، 56 افراد ہلاک، 200 لاپتہ ہو گئے۔ مرنے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 40 لاشیں نکال لی گئیں۔ امدادی سرگرمیاں جاری، زخمیوں میں 30 کی حالت نازک۔ پاکستان کسی کو نیوکلیئر بلیک میلنگ نہیں کر رہا، جوہری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ مودی اپنے بیانات سے گھر میں اٹھا طوفان روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اثاثے صرف پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی اور جنگ جیتی۔ نریندر مودی کے لیے پاکستان سے جنگ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔
ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں میں 6 سے 7 طیارے گرے. میں نے 6 جنگیں رکوائیں. روس اور یوکرین پاکستان اور بھارت سے سبق سیکھے. دونوں ملک جوہری تنازع کی طرف جانے کے لیے تیار تھے. لڑائی میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں. ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ تنازع حل کروایا. امریکی صدر نے ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ پیوٹن، زیلنسکی اور میرے درمیان اہم ملاقات ہوگی. میرے خیال سے روسی صدر یوکرین امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا ابھی علم نہیں. ملاقات اچھی نہیں ہوئی تو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار. سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. عالمی ثالثی عدالت نے کہا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے. بھارت نے فیصلے پر رد عمل میں کہا، عالمی ثالثی عدالت کو اس مسئلے پر فیصلہ سنانے کا اختیار نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کی ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات. کہا چین میں پاکستان بزنس کانفرنس جلد منعقد ہوگی. پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ہماری خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد لغاری کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا. IMF نے اپنی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ مکمل کر لی. مسودہ حکومت پاکستان کو بھیج دیا گیا. IMF کا کہنا ہے کہ مالیاتی تحقیقات میں اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان پایا گیا. پاکستان نے بینیفیشل اونرشپ نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں. سرکاری اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہ لگانے کا معاملہ سینٹ تک جا پہنچا. سینیٹر فیصل جاوید کی نشاندہی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تحقیقات کروانے کا اعلان. کہا ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں. اس کاروان میں میر کارواں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. آپ ہمارا فخر ہیں. تحقیقات سے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا. یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگوری لوگرفو کی ملاقات ہوئی. پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا صدر ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں قابل تحسین ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ. ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما کے دورے کریں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی. روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تکمیل کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بعض پروجیکٹس کی تکمیل پر بروقت نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی. گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل ہونے پر زور. بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت.